بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل آسک اسلامک اسکالر کی سوال و جواب نشست میں۔ آج کا ہمارا سوال ہے، نماز وتر کا سنت طریقہ 1 رکعت اور 3 رکعت کیسے ادا کرے؟ سامعین، اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہم نے رجوع کیا شیخ ابو طلحہ عمران احمد سلفی حفظہ اللہ سے۔ آئیے شیخ محترم کا تفصیلی جواب سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے سوال کیا ہے وتر کی نماز کو 1 رکعت اور 3 رکعت کس طرح ادا کریں۔ اس مناسبت سے یاد رکھیں کہ وتر کی نماز یہ انتہائی اہم نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساری سنت اور نفل نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے سوائے فجر کی 2 رکعت سنت اور عشاء کے بعد کی وتر۔ اس مناسبت سے وتر جو ہے یہ انتہائی اہم نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ وتر کی تعداد جو ہے وہ 1 رکعت سے لے کر کے 11 رکعت تک حدیثوں میں ملتی ہے۔ آپ نے سوال میں 1 اور 3 کے متعلق پوچھا ہے تو انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، الوتر رکعۃ من آخر اللیل، کہ آخری لیل میں رات کے اخیر حصے میں وتر 1 رکعت پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے، اور جب تم میں سے کوئی آدمی صبح ہونے کا خدشہ محسوس کرے تو وہ 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ تو 1 رکعت وتر پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور 1 رکعت وتر کیسے پڑھی جائے گی؟ یعنی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے، اس کے بعد تکبیر کہہ کے نیت باندھیں، نیت کی دعا پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد چاہیں تو کوئی بھی سورت پڑھیں، لیکن سنت کو پہنچنا چاہتے ہیں تو قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہوئی پہلی رکعت کے تعلق سے۔ اب وتر اگر 3 رکعت پڑھنی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک تشہد کے ذریعہ پڑھا جائے، یعنی وتر کی نماز کی مشابہت مغرب کی نماز کی طرح نہ ہو۔ جس طرح ہم مغرب کی نماز 2 تشہد سے پڑھتے ہیں ویسے وتر نہ پڑھیں، بلکہ ایک تشہد سے وتر پڑھیں، اور وہ تشہد آخری رکعت میں ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں سلام نہیں پھیرتے تھے جب آپ وتر پڑھا کرتے، اور بعض روایت کے الفاظ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تو آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے سنن نسائی کی ہے، اور ایسے ہی سنن بیہقی کی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی نے اس حدیث کو حسن سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو اس مناسبت سے وتر کی جو پہلی صورت ہوگی 3 رکعت والی وتر کی، وہ یہ ہوگی کہ آخری رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھیں گے، مسلسل 3 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اس کی دوسری صورت کیا ہوگی؟ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم 2 رکعت میں سلام پھیر لیں اور اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھیں۔ 2 رکعت میں سلام پھیر لیں اور اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو اپنے صحیح میں نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جو ہے بڑی قوی ہے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ وتر کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت پر سلام پھیرتے، پھر 1 رکعت پڑھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو 2 رکعت پہ سلام پھیر لیں، پھر 1 رکعت
وطر پڑھیں جیسے ایک رکعت وطر پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ مکمل 3 رکعت ہوگی. تو یہ 2 صورتیں ہیں 3 رکعت وطر پڑھنے کی. اب وطر میں کیا پڑھیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ وطر اگر 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں. اگر یہ صورتیں یاد ہیں تو بہت بہتر، اور اگر یاد نہیں تو دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وطر میں دعا کب کریں گے؟ تو اس مناسبت سے یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وطر کی نماز میں یہ آخری رکعت میں کی جائے گی، اور دعا جو ہے رکوع کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد کریں، اور اگر چاہے تو رکوع سے پہلے بھی کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد وطر کی دعا پڑھی جائے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہیں جب وطر کی دعا یاد نہیں رہتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی جگہ دوسری دعائیں پڑھتے ہیں. تو اگر دعا یاد نہ ہو وطر کی تو اس کی جگہ دوسری دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر دعا پڑھے ہی ہم وطر کی نماز پڑھ لیں گے. یہی سنت طریقہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب زدنی علما